یہاں 18 سال کی کیوں قید لگائی جا رہی ہے؟ پھر جو یہ قبول کرے 18 سے پہلے اسے 10 سال کیوں جیل میں ڈالا جا رہا ہے؟ اس بل کے ذریعے جس چیز کو تحفظ دیا جا رہا ہے وہ شیطانی کھیل ہے کہ شیطانوں نے کھینچ کے ان کو ہندو بنایا، سکھ بنایا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تو حنیف پیدا کیے، اور کس کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ شریعت کی یہ احکام بدلے؟ کون سی نظریاتی کونسل، کون سی وزارت اوقاف، کون سی وفاقی شرعی عدالت، کون سا حکمران، کون سا صدر، کون سا وزیر اعظم، کون سا رابطہ عالم اسلامی کا چیئرمین، کون سا امام مسجد حرام، کون سا ازہر یونیورسٹی کا چانسلر، کس کو یہ حیثیت حاصل ہے؟ ایسے جتنے فورم ہیں پاکستان کے اندر، وہ وفاقی شرعی عدالت ہو یا کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہو، سپریم کورٹ ہو یا وہ سینٹ ہو یا قومی اسمبلی ہو، ہم اپنے آپ کو اس موضوع پر دلائل دینے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم اسلام کے مطابق کر رہے ہیں، مقابلے میں کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، تو میرا دعویٰ ہے کہ 100% اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، اور اگر کسی کو ڈائلاگ کرنا ہے تو ہم حاضر ہیں، ہم ثابت کریں گے کہ یہ اس ملک سے اسلام کو غریب الوطن کرنے کی ایک سازش ہے، اور ہرگز یہ ہیومن رائٹس نہیں ہیں، بلکہ جو ہیومن رائٹس ہیں ان پر یہ بہت بڑا حملہ ہے۔ یونائیٹڈ نیشن کے سامنے، یورپی یونین کے سامنے انہیں کہنا چاہیے کہ یہ پاکستان 3 صدیوں کی جد و جہد کے بعد 20 لاکھ شہیدوں کے خون پہ بننے والی مسجد ہے، اسے دوسرے ملکوں جیسا نہ سمجھو، اس کی قیمت تو پہلے شہید دے چکے ہیں۔ ایک انسان کا سب سے بڑا حق ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، اسلام کے معتقدات پر وہ یقین رکھے، اور یہی حق چھینا جا رہا ہے۔ ظلم تو کیا یہودی والدین نے، ہندو والدین نے، اب کسی مبلغ نے اگر اس بچے کو تبلیغ کی ہے، اس نے تو ظلم نہیں کیا، اس نے تو بھولے ہوئے کا رستہ دکھایا، یہ اسے واپس نیچر کی طرف بلا رہا۔ اسے کیوں روک رہے ہو کہ وہ ابھی اسلام قبول نہ کرے؟ وہ تو خلاف فطرت تھا، اب فطرت کی طرف جا رہا۔ کہا کہ تم نصرانیت سکھاتے ہو تب چھوٹے بچے یہ بول رہے ہیں، اور پابندی تھی کہ تم نے گھروں میں ایسا لفظ نہیں بولنا۔ اور کہاں یہ کہ آج یونیورسٹی کالجز میں وہ سارے آ کر یہودی، کرسچن اور اس طرح کے آ کے مسلمانوں کو آ کے وہ لیکچر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ گھر میں اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے، اگر ان کے بچوں نے نصرانیت کے لفظ بولے تو پھر حلف ٹوٹ گیا، یہ ذمہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ ادھر وہ حرام کام کرے تو وہاں والدین کی ناراضگی پر FIR کٹے گی والدین کے اوپر، اسے حرام کام سے کیوں روک رہے ہیں؟ اور یہاں وہ ایک سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کی، تو یہاں پر والدین کو حق دیا گیا کہ اسے روکیں، اسے اسلام قبول نہ کرنے دیں۔ یعنی کس قدر کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اس سلطنت کے اندر۔ چلو جو کافروں کے ملک ہیں وہ تو ویسے ہی کافروں کے ملک ہیں، یہ اسلامی سٹیٹ ہے، اس اسلامی سٹیٹ کے اندر یہ آزاد ریاست ہے، لیکن اسے یوں غلام بنایا گیا ہے اور بنایا جا رہا ہے کہ امریکہ اور یورپی یونین کے کہنے کے مطابق ایک مادر پدر آزاد سوسائٹی بنانے کے لیے والد کو یہ حق نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़्र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम हज़रत सैयदना शाह जलाल रहमहुल्लाह ताला रिसर्च सेंटर में आज का ये तारीख़ी सेमिनार क़बूल इस्लाम सेमिनार इनेक़ाद पज़ीर है। आप हज़रात ने ये सुना होगा कि सिंध असम्बली के अंदर एक बिल पास किया गया जो बज़ाहिर अक़ल्लियात के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का एक नारा है और इस उन्वान के तहत मिनॉरिटीज़ के जो हुकूक़ हैं उनकी हिफाजत का नाम देकर एक बिल सिर्फ पेश ही नहीं किया गया बल्कि मंजूर कर लिया गया। और जब ये पेश हुआ था इब्तदाई तौर पर उस वक्त भी हमने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की थी। अब चूँकि ये सिंध असम्बली से मंजूर हो चुका है और उसके बाद ये कौमी असम्बली और सेनेट से जब पास हो जाएगा तो मुल्क का कानून बन जाएगा, तो क़बल इसके कि ये मरहला आए हम इस सिलसिला में कुरान व सुन्नत के दलाइल पेश करके अरबाब इक़्तिदार की रहनुमाई करना चाहते हैं कि ऐसा करना कितना बड़ा जुर्म होगा और इसके कितने बेहांग असरात माज़अल्लाह मुरत्तब होंगे। हकीकत तो यह है कि जिस तरह हम बारहा अपने पैगामात में ये कह चुके हैं कि इस्लाम एक ऐसा दीन है कि जिस पर मुकम्मल अमल करने के लिए एक सरज़मीन दरकार है और एक सल्तनत दरकार है। ये महज चंद इबादात जो कि हुजरे में बैठ के कर ली जाएं उन पर मुश्तमिल नहीं। इसकी इबादात का दायरा कार भी बड़ा वसी है और एक मोमिन ईमान लाने के बाद अपने आप को छुपा नहीं सकता बल्कि उसका मज़हब उसके अंदर से बोलता है। वो कितना ही सूफ़ी और अमन पसंद क्यों ना हो, उसे 5 वक़्त ये इजहार करना पड़ता है कि वो मुसलमान है और वो इर्द गिर्द का लिहाज किए बग़ैर नमाज पढ़ेगा और जमात कराएगा, अज़ान देगा। ये तो रोज़ाना का मामला है। फिर कई ऐसे अहकाम हैं उनमें हफ्ते के अंदर एक पब्लिक गैदरिंग का एहतमाम होता है, मसलन जुमा की नमाज है तो मुसलमानों की इज्तिमाइयत का मुज़ाहरा है जिससे कुफ्र पे ज़रब पड़ती है और बातिल कुव्वतें ये नहीं चाहती कि मुसलमान इकट्ठे होकर अपनी अददी बरतरी ज़ाहिर करें। फिर हज का मामला है, मुख्तलिफ़ किस्म के इस्लामी त्यौहार हैं। तो इस्लाम
چھپ کے نہیں رہتا اور نہ ہی مسلمان اسلام کو چھپا سکتا ہے. اس کے لیے آزاد سلطنت درکار ہے اور آزاد